دین وہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے تھروٹ اور انٹسٹائنس میں. یہ جو ہے یہ تھروٹ کی میوکوزل سیل پر جو ہے وہ ملٹیپلائی کرتا ہے، اور جو یہ میوکس کو سیکریٹ کرنے والے سیلز ہیں ان میں جو ہے انٹر ہوتا ہے اور پھر ملٹیپلائی کرتا ہے. پھر یہ اسٹمک میں جاتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ انٹسٹائن میں، اور انٹسٹائن میں جو میوکوزل لائننگ ہے اس میں جا کے یہ کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ اپنی گروتھ بڑھاتا ہے. انٹسٹائن سے یہ جو ہے بلڈ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر بلڈ میں یہ انٹر ہونے کے بعد سیدھا جو ہے یہ اسپائنل کارڈ میں جاتا ہے. اب جب یہ اسپائنل کارڈ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ کیا کرتا ہے کہ موٹر نروز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. کچھ ہماری نروز جو ہیں وہ ہاتھوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، کچھ ٹانگوں کی طرف، کچھ ربس کو، اور یہ وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ جا کے جتنی بھی یہ موٹر نروز ہیں ان کو کیا کرتا ہے افیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ آ کے جب وائرس پہنچ چکا ہوتا ہے تو اسپائنل کارڈ میں جا کر یہ انفیکشن کاز کرتا ہے. یہ ان نروز میں جو ہے وہ اپنی ملٹیپلیکیشن شروع کر دیتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وائرس نے انفیکشن کاز کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے امیون رسپانس کرتا ہے ان سیلز میں، اور ملٹیپل وائرس میں جا کے ان کو جو کہتا ہے کل کر دیتا ہے. تو امیون رسپانس کیا کرے گا کہ جو نرو یہاں سے ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کیا کرتا ہے کل کرتا ہے. سپوز یہ دیکھیں نروز نے اگر کام کرنا چھوڑ دیا، سپوز انہوں نے ٹانگوں میں جانا تھا اور وہ جو اس کی سائڈ والی جو نرو ڈیمیج ہو چکی ہے، اب تک ٹانگ میں جو ہے وہ کوئی بھی سنسیشن نہیں آئے گی. جب سنسیشن نہیں آئے گی تو وہ والا ایریا جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہے وہ مسلز وغیرہ جو ہیں وہ لوز ہوتے جائیں گے ہماری باڈی میں، اس ایریے میں جو ہے وہ نیوٹریشن کم ہو جائے گی. اس طرح جیسے کوئی بھی باڈی بلڈر ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کے مسلز کی جو ہے وہ گروتھ ہو، تو ایک ایسا بندہ ہے جو ایکسرسائز نہیں کرتا ہے اس کے مسلز جو ہیں وہ بالکل ویک ہوتے ہیں، کیونکہ اسے اتنے کام کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے اسپیسیفک ایریا میں جو سینسیشن ہے نیورونز کی نہیں آ رہی، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، یا وہاں پہ نیوٹریشن کم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایریا جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے ہم لوگ کہتے ہیں مسل ایٹروفی. وہ مسل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جسے سمپلی ہم لوگ کہتے ہیں پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہی سب کچھ جو ہے وہ پولیو ڈیزیز میں ہوتا ہے. اس کا موسٹلی وکٹم جو ہے نا وہ چلڈرن میں ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی مطلب کہ کیونکہ اس بچوں میں جو ہے اور ان کی جو امیونٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس لیے یہ ان کو جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے جا کے. اگر ہم لوگ اس کے ٹرانسمیشن کی بات کریں گے سنیزنگ کے تھرو، کفنگ کے تھرو، اس کے علاوہ کنٹامینیٹڈ واٹر کے تھرو، ٹھیک ہے، فوڈ کے تھرو ود فیور، یہ کیا ہوتا ہے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. انکیوبیشن پیریڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ ہے 7 to 14 days. اگر سمٹمز کی بات کریں، سمٹمز جو ہے وہ موسٹلی سویئر فارم میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی پیرالائز بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. 90 سے 95% یہ اے سمٹومیٹک ہے. بہت زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ جو ہے وائرس انٹر ہوتا ہے تو ہماری امیونٹی سے وہاں پر جا کے کل کر دیتی ہے، اور کوئی سمٹم اپیئر نہیں ہوتے. 4 to 8% جو ہے یہ سمٹومیٹک ہے، جس کو ہم لوگ نان پیرالائٹک بھی کہیں گے. 0.5% جو ہے یہ انڈیویجول میں جو ہے وہ پولیو یا پیرالائٹک پولیو ہو سکتا ہے. اگر تو نان پولیو پیرالائٹک میں کون سے سمٹمز آ جائیں گے؟ فلو لائک سمٹمز آئیں گے. اگر تو پیرالائٹک پولیو ہے، اس کے انیشیل سمٹمز جو ہیں وہ بھی فلو کی طرح ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. دین ان میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو مسلز ریفلیکسز ہیں ان کا لاس ہو جاتا ہے. مسلز جو ہیں وہ مطلب مسلز پین سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اسپازم وغیرہ یا فلوپینس جسے کہتے ہیں مروڑ وغیرہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوگ نیکسٹ اس کی ٹائپس کی بات کریں، ٹائپس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اسپائنل پولیو. یہ جو ہے پیرالائسس کاز کرتا ہے آرمس میں اور لیگس میں. اس کے بعد آ جاتا ہے بلبر پولیو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ انفیکٹ کرتا ہے، ہمارے افیکٹ کرتا ہے جو ہمارے ڈایافرام کے نیورونز ہیں ان کو. جب وہ ہمارے ڈایافرام کے نیورونز کو افیکٹ کرے گا تو پھر بریتھنگ میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہوگی. اگر بلبو اسپائنل پولیو کی بات کریں تو ان دونوں میں جو ہے وہ اسپائنل کے بھی اور بلبل کے جو بھی سمٹمز ہیں وہ بلبو اسپائنل پولیو میں آئیں گے. یہ ڈایافرام کے مسلس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ریسپائریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈایافرام کے مسلس کانٹریکٹ اور ریلیکس کرنا شروع کر دیں گے تو بریتھنگ میں کیا ہوگی کہ پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، میڈیسنس کے تھرو کر سکتے ہیں، ہیٹنگ پیڈس وغیرہ کے. اس کے لیے ویکسینیشن ہے جو پریونٹ کرے گی پولیو کو. ان ایکٹیویٹڈ پولیو وائرس ہے آئی پی وی، یہ کیا کرے گا کل کرے گا. اور یہ جو ہے تھرو انجیکشن وغیرہ ہم لوگ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اورل پولیو ویکسین کریں گے. اور یہ جو ہے یہ موسٹلی جو ہے یہ پھر یہ جو ہے اس سے ہم لوگ جو ہے وہ پولیو یہ جو ہمارا اس کو ہے پولیو وائرس ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ٹریٹ کر سکیں گے. تھینک یو. ناؤ نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو کال آمنہ فار شیئرنگ سم نالج اباؤٹ ہائپر ٹینشن.
السلام علیکم.